دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے دامن کی ٹھنڈی۔ حضور سید نظمی میاں قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افق شفق میں ہے، افق شفق میں وہی ہے ظاہر لہو اب تک، افق شفق میں وہی ہے ظاہر لہو اب تک، مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشک بو اب تک۔ واہ واہ واہ۔ افق شفق میں ظاہر ہے وہی لہو اب تک، مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشک بو اب تک۔ اور حسین ابن علی نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ، حسین ابن علی نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ، فضا میں گونج رہی ہے صدائے ہو اب تک، فضا میں گونج رہی ہے صدائے ہو اب تک۔ اور وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر نہ کر سکے، وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر نہ کر سکے، وہ ہاتھ صفت پیمبر کا ہے با وضو اب تک، وہ ہاتھ صفت پیمبر کا ہے با وضو اب تک۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُوا کی آیت سے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُوا کی آیت سے چلی حیات شہیدہ کی گفتگو اب تک، چلی حیات شہیدہ کی گفتگو اب تک۔ حسینیوں اٹھو ذرا کہہ دو زمانے سے، حسینیوں اٹھو ذرا کہہ دو زمانے سے، ہماری قوم میں باقی ہے جنگجو اب تک، ہماری قوم میں باقی ہے جنگجو اب تک۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے وہی لہو اب تک، مہک رہی ہے جہاں میں وہی مشک بو اب تک۔ حضرات گرامی وقار، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں نے جو تم تک یہ پیغام رسالت پہنچایا ہے، نبی اللہ رب العزت کا دین حق پہنچایا ہے، ارشاد ہدایت پہنچایا ہے، پیغام حق پہنچایا ہے، اسلام دین اسلام پہنچایا ہے، قرآن کی روشنی پہنچائی ہے، اس پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا ہوں، اس پہ میں تم پر کچھ بھی طلب نہیں کرتا ہوں۔ اس آیت کے شان نزول کے تحت حضرت علامہ صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کعبہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو انصار صحابہ نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف بہت ہیں، خرچ بہت زیادہ ہے، آمدنی خرچ بہت زیادہ ہے، مال کچھ بھی نہیں۔ تو وہ تمام انصاری صحابہ نے مشورہ کیا آپس میں، کیوں نہ ہو حضور کے احسان ہم پر بہت ہیں، حضور کے حقوق ہم پر بہت ہیں، حضور ہی کے صدقے میں ہمیں نور ہدایت نصیب ہوئی ہے، نبی ہی کے صدقے میں ہم ضلالت و گمراہی سے نکل کر کے نجات کے راہ پہ گامزن ہوئے ہیں، ہم اکٹھا کر کے کچھ ہدیے کے طور پر، کچھ تحفے کے طور پر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تحفہ لے کر کے حضور کے بارگاہ میں ان کے ساتھ تمام انصاری صحابہ جب حاضر ہوئے اور حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تمام صحابہ آپ کی خدمت میں کچھ تحفے لے کر کے آئے ہیں، کچھ نظر لے کر کے آئے ہیں، اس وجہ سے آئے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کے مصارف بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس مال کچھ نہیں، یہ آپ کی خادم کی طرف سے یہ نذرانہ قبول فرمائے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ اتنے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ اپنے ماننے والے کو فرما دیں، اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ میں نے جو تم تک پیغام رسالت پہنچایا ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے، نور حق پہنچایا ہے، قرآن کی روشنی آپ تک پہنچایا ہے، اس پر میں کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، اس پر میں کچھ بھی تم سے طلب نہیں کرتا، اس پر میں کچھ بھی معاوضہ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن ہاں ایک مطالبہ تم سے ہے، ایک بات تم سے ہے، ایک چیز تم سے ہے، وہ کیا؟ یہ میری قرابت والوں سے، میرے اہل بیت سے، میری اولاد سے تم محبت کرنا، تم مجھ سے پیار کرنا، تم مجھ سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول نے پہلے آیت کے ایک ٹکڑے میں فرمایا
قل لا اسالکم، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ دین ہدایت، یہ نور حق، یہ قرآن کی روشنی، یہ اسلام کا پیغام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچ گیا، اس پہنچانے میں بہت ساری قربانیاں پیش آئی ہے، بہت ساری دشواریاں پیش آئی ہے، بہت ساری کٹھنائیاں پیش آئی ہے۔ آج آپ نے مجھے دعوت دے کر کے آپ نے بلایا ہے، آپ اپنی آنکھوں کو فرش راہ بچھائے ہوئے ہیں، آپ اپنی سماعت کو ہمارے ایک ایک جملے پر لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب جہاں پر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہو وہاں سنانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگ سننے ہی پہ تیار نہ ہو، جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھا ہو، وہاں پھر سنانا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کتابوں میں آیا ہے آپ نے 950 سال تک 900 سال تک پیغام حق پہنچایا، اللہ کا دین پہنچایا، ایک خدائے واحد کے سامنے اپنے لوگوں سے، اپنے قوم کے لوگوں کو حکم دیا، ایک واحد کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، باوجود اس کے کہ اتنی مشقت سے آپ نے پیغام حق پہنچایا، چند لوگوں کے علاوہ آپ کی قوم نے انکار کر دیا، آپ کی قوم نے انکار کر دیا، آپ کے پیغام کو نہیں مانا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو رب کے بارگاہ میں اٹھا دیا، اے میرے پروردگار عالم، میں نے اپنے قوم میں بہت محنتیں کی، تیرے دین پہنچایا، لیکن ہماری قوم شرکس ہے، ہماری قوم بدماش ہے، آپ نے میرے پیغام کو اس نے ٹھکرا دیا ہے، قرآن کے میرے پیغام کو اس نے ٹھکرا دیا ہے، دین اسلام کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، اے میرے پروردگار عالم اس پر عذاب نازل فرما، اسے ہلاک و برباد کر دے۔ حضرت نوح کی دعا قبول ہوئی، طوفان نوح آیا، جو لوگ حضرت نوح کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ غرق ہو کر کے ہلاک و برباد ہو گئے، لیکن آپ قربان جائیں میرے نبی پر، مکے کی سرزمین کو آپ دیکھیں کیسی پتھریلی زمین ہے، کیسی ریتیلی زمین ہے، وہاں کے لوگ بھی پتھر، اس وقت جب دین اسلام پھیل رہا تھا، نبی پیغام رسالت پہنچا رہے تھے، لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے، میرے نبی کھڑے ہوتے مسکرا کر فرماتے، اے لوگوں کبھی تو تھک ہار کر کے اپنی انگلی کو کان سے نکالو گے، جیسے ہی اپنی انگلی کان سے نکالو گے میں تم تک پیغام رسالت پہنچاؤں گا، پیغام حق پہنچاؤں گا، نور حق پہنچاؤں گا، خدا کا دین پہنچاؤں گا۔ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر بھی میرے نبی نے دین پہنچایا، لوگ کانٹے راستے میں بچھا دیتے تھے، پھر بھی میرے نبی اس کانٹے سے بچا کر کے دین حق کو پہنچایا، لوگ میرے نبی کے آگے گڈھا کھود دیا کرتے تھے تاکہ حضور اس گڈھے میں گر جائے، دین حق نہ پھیلے، پھر بھی اس کے باوجود بھی میرے نبی گڈھے سے بچ کر کے دین حق کو پہنچایا۔ آپ جانتے ہیں کہ دین حق پھیلانے میں، یہ اسلام کو پھیلانے میں میرے نبی کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت ترین دن، احد سے زیادہ پرخطر دن، احد سے زیادہ خطرناک دن آپ کی زندگی میں کوئی دن ہے جو آپ کی زندگی میں آیا ہو؟ کیوں؟ احد کا جو یہ دن تھا صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے خطرناک دن تھا، سب سے پرخطر دن تھا۔ یہی احد کے دن 70 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی، دندان مبارک احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے۔ حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے چہرے کا مسلح بنا دیا گیا تھا، آپ کی آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے تھے، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ دن کتنا پرخطر دن تھا، وہ کتنا خطرناک دن تھا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ خطرناک دن کوئی آیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ، ہاں ہاں، احد کے سے بھی زیادہ خطرناک دن میری زندگی میں وہ دن آیا جبکہ تیری قوم طائف والوں کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر کے گیا تھا، دین حق لے کے گیا تھا، پیغام رسالت لے کر کے گیا تھا، طائف کے 3 سرداروں کے پاس میں پیغام لے کے گیا تھا، لیکن ان سرداروں نے میرے پیغام کو نہیں مانا، اللہ کے دین کو نہیں مانا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا میں نے اس کے سرداروں سے کہا میرا کام تھا دین پہنچانا، تم نے قبول نہیں کیا، یہ تیری مرضی ہے، لیکن سنو ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو ابھی باتیں ہوئی، جو پیغام رسانی ہوئی، تم اسے راز رکھنا، تم اسے پوشیدہ رکھنا۔ اس سرداروں نے کہا ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کے پیغام
پیغام کو پوشیدہ رکھے، آپ کے پیغام کو راز رکھے، راز رکھے، اور صرف پیغام کو راز نہیں رکھا بلکہ کیا کیا، جب آپ مدینہ طائف کے بازاروں سے باہر نکلے، بچوں کو، اوباشوں کو، پاگلوں کے ہاتھوں میں اس کے سرداروں نے کنکرے پتھر کیوں دے دی؟ یہ حضور کے قدموں پر وہ پتھر مارتے، حضور آگے چلتے، ایک قدم اٹھاتے، دوسرے قدم پر پتھر مارتے، اس قدر پتھر مارتے کہ نالین پاک آپ کے خون سے بھر گیا تھا۔ اتنا سخت ترین دن تھا کہ آپ آئے شدت کرب سے، احساس درد سے آپ کبھی بیٹھ جاتے، اس کے دو اوباش آتے، آپ کے کندھوں کے پکڑ کر کے اٹھا دیتے تھے، پھر آپ پر پتھر برساتے۔ آپ کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ یہ قوم بڑی ہی شرکس قوم ہے، اس کے لیے تو حق ہے کہ آپ بد دعا کر دیں، پھر بھی میرے نبی نے اس کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی۔ جب اسرار بڑھ گیا تو ہاتھ اٹھے بھی تو اس شان سے اٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس شان سے ہوئے۔ واہ واہ واہ، نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم میرے اس قوم کو ہدایت دے، یہ قوم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ اللہ، اتنی پریشانیاں، اتنی کٹھنائیوں کے باوجود یہ اسلام ہم تک پہنچا، اس پر بھی اللہ کے رسول ماشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کرے آل نبی کی آمد آمد، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد آل رسول، آمد آل رسول، آمد آل حسین، شہبازی دولہا، شہبازی دولہا، حضرت علامہ مسرور رازی صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری مطیع الرحمن شیخی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلمانان دولت پور، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات دیکھا آپ نے ابھی ابھی نعروں کی گونج میں آل نبی، اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم کی ماشاءاللہ آمد آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات حضرت کے چہرے زیبا کی زیارت کریں اور اپنے روشنی کو اور اضافہ بخشیں۔ حضرات محترم بالکل آپ کے خلوص بھرے ممبر پہ، اسٹیج پہ حضور صاحب خانقاہ شہبازیہ کے پھول ایسے ہی مسکرا رہے ہیں جیسے آسمان پہ چاند مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرات اس نورانی چہرے کی زیارت کیجئے اور محبت و احترام کے ساتھ میں جزاک اللہ حضور قائد ملت کی موجودگی میں حضرت مولانا محمود رضا رحمانی مصباحی جھارکھنڈ کا خوبصورت بیان سماعت کیجئے۔ سبحان اللہ۔